اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں آج بیان کروں گا انشاءاللہ۔ دوستو، میرا مقصد اس چینل پہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو پھیلائیں اور جن مسلمانوں کو اپنے صحابہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے، وہ اس سے معلومات حاصل کر سکیں، تاکہ سارے مسلمانوں کو معلوم ہو کہ ہمارے صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے کتنی سختیاں برداشت کی، اور ہم اپنے اندر دین لائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ بیان کو پورا سنیے گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب اس میت کو قبر میں رکھا جانے لگا تو اس کے گھر والے اور رشتہ دار سب اونچی آواز سے رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم، ان لوگوں کے مرنے والے نے اب قبر میں جا کر جو منظر دیکھ لیا ہے، اگر یہ لوگ بھی وہ منظر دیکھ لے تو یہ اپنے مردے کو بھول جائیں گے۔ موت کے فرشتے نے بار بار ان لوگوں کے پاس آنا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر بیان کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اللہ کے بندو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی، تمہاری موت کا وقت مقرر کیا اور تمہارے ایسے کان بنائے کہ ان میں جو بات پہنچی اسے سمجھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، اور ایسی آنکھیں عطا فرمائی کہ جو کچھ پردے میں ہے اسے وہ ظاہر کر دیتی ہے، اور ایسے دل دیے جو ان مصائب اور مشکلات کو سمجھتے ہیں، جو ان کی صورتوں کی ترکیب میں ان کو پیش آتے ہیں، اور اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں جس نے ان دلوں کو آباد کیا، یعنی ذکر الہی کو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور تم سے نصیحت والی کتاب یعنی قرآن کو ہٹایا بھی نہیں، بلکہ تمہیں نصیحت والی کتاب عطا فرمائی، بلکہ پوری نعمتوں سے تمہیں نوازا اور مکمل عطیات دیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری پوری طرح احاطہ اور شمار کیا ہوا، اور خوشی اور نفع کی حالت میں اور نقصان اور رنج کی حالت میں آپ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور دین کی طلب میں مزید کوشش کرو، اور خواہشات کے ٹکڑے کر دینے والی اور لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت سے پہلے نیک عمل کر لو، کیونکہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی اور اس کے دردناک حادثات سے امن نہیں ہے۔ دنیا ایک دھوکہ ہے جس کی شکل بدلتی رہتی ہے، اور کمزور سا سایہ ہے اور ایسا سہارا ہے جو جھک جاتا ہے، یعنی بوقت ضرورت کام نہیں آتا۔ شروع میں یہ دھوکہ نیا نظر آتا ہے لیکن جلد ہی پرانا ہو کر گزر جاتا ہے، اور اپنے پیچھے چلنے والے کو اپنی شہوتوں میں تکا کر اور دھوکے کا دودھ پلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، عبرت کی چیزوں سے نصیحت پکڑو اور قرآنی آیتوں اور نبوی حدیثوں سے عبرت حاصل کرو، اور ڈرانے والی چیزوں سے ڈر جاؤ، اور واعظ و نصیحت کی باتوں سے نفع حاصل کرو۔ یوں سمجھو کہ موت نے اپنے پنجے تم میں گاڑ دیے ہیں
اور مٹی کے گھر نے تمہیں اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اور بڑے سخت اور ہولناک مناظر تم پر اچانک آ گئے ہیں۔ ان مناظر کی تفصیل یہ ہے کہ سور پونک دیا گیا ہے، اور قبروں میں سے تمام انسانوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی زبردست قدرت سے تمام انسانوں کو ہانک کر محشر میں لا رہے ہیں اور حساب کے لیے کھڑا کر رہے ہیں۔ اور ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ لگا رکھا ہے جو اسے محشر کی طرف ہانک رہا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کے خلاف اس کے برے اعمال کی گواہی دے رہا ہے۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی ہے، اور اعمال کے حساب کا دفتر لا کر رکھ دیا گیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور گواہ سب حاضر کر دیے گئے ہیں، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس دن کی وجہ سے تمام شہر ترا رہے ہیں، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اور یہ اولین اور آخرین کی باہمی ملاقات کا دن ہے، اور اللہ کی طرف سے خاص تجلی ظاہر ہو رہی ہے، اور سورج بے نور ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ وحشی جانور گھبرا کر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور چھپے ہوئے تمام راز کھل گئے ہیں، اور شریر لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اور انسانوں کے دل کانپ رہے ہیں، اور جہنم والوں پر اللہ کی طرف سے ہلاک کر دینے والا رعب اور رلانے والی سزا اتر رہی ہے۔ جہنم کو ظاہر کر دیا گیا ہے، اسے دیکھنے میں اب کوئی آڑ نہیں رہا۔ اس میں آنکڑے اور شور ہے، اور کڑک جیسی بھیانک آواز ہے۔ جہنم سخت غصے میں ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے، اور اس کی آگ بھڑک رہی ہے، اور اس کا گرم پانی ابل رہا ہے، اور اس کی گرم ہوا میں اور تیزی آ رہی ہے، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے کا کوئی غم اور پریشانی دور نہیں کی جائے گی، اور اس جہنم میں رہنے والوں کی حسرتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور اس جہنم کی بیڑیاں کبھی توڑی نہیں جائیں گی۔ اور ان جہنمیوں کے ساتھ فرشتے ہیں جو انہیں گرم پانی کی اور آگ میں داخل ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور انہیں اللہ کے دیدار سے روک دیا گیا ہے، اور انہیں دوستوں سے جدا کر دیا گیا ہے، اور سب جہنم کی آگ کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے اس آدمی کی طرح ڈرو جس نے دب کر عاجزی اختیار کر لی ہے، اور دشمن سے ڈر کر کوچ کر گیا ہو، اور جسے برے کاموں سے ڈرایا گیا ہو، اور وہ دیکھ بھال کر ان سے رک گیا ہو، اور جلدی جلدی تلاش کرنے لگا ہو، اور بھاگ کر نجات حاصل کر لی ہو، اور آخرت کے لیے اس نے نیک اعمال آگے بھیج دیے ہو جہاں لوٹ کر جانا ہے، اور نیک اعمال کے توشے سے اس نے مدد حاصل کی ہو، اور بدلہ لینے اور دیکھنے میں اللہ کافی ہے، اور جھگڑنے اور حجت کرنے میں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور جنت ثواب کے لیے ہے، اور جہنم وبال اور سزا کے لیے کافی ہے۔ اور میں اپنے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، دنیا نے پشت پھیر لی ہے اور جدائی کا اعلان کر دیا ہے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے اور بلندی سے جھانک رہی ہے۔ آج گھوڑے دوڑانے کا یعنی عمل کا میدان ہے، کل تو ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہوگا۔ غور سے سنو، تم آج کل دنیاوی امیدوں کے دنوں میں ہو، لیکن ان کے پیچھے موت آ رہی ہے، اور جس نے امید کے دنوں میں موت کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں کوتاہی کی، وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ توجہ سے سنو، جیسے تم خوف کے وقت عمل کرتے ہو، ایسے ہی دوسرے اوقات میں بھی شوق اور رغبت سے عمل کیا کرو۔ غور سے سنو، میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو جنت جیسی ہو اور پھر بھی اس کا طالب سویا ہوا ہو، اور نہ ہی ایسی کوئی چیز دیکھی جو جہنم جیسی ہو اور پھر بھی اس سے بھاگنے والا سوتا رہے۔
غور سے سنو، جو حق سے نفع نہیں اٹھاتا اسے باطل ضرور نقصان پہنچاتا ہے، جسے ہدایت سیدھے راستے پر نہ چلا سکی اسے گمراہی سیدھے راستے سے ضرور ہٹا دے گی۔ غور سے سنو، آپ لوگوں کو یہاں سے کوچ کرنے کا اور سفر آخرت کا حکم مل چکا ہے، اور اس سفر کا توشہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے۔ اے لوگو، غور سے سنو، یہ دنیا تو ایسا سامان ہے جو سامنے موجود ہے، اور اس میں سے اچھا برا ہر ایک کھا رہا ہے، اور اللہ نے آخرت کا جو وعدہ فرما رکھا ہے وہ بالکل سچا ہے، اور وہاں وہ بادشاہ فیصلہ کرے گا جو بڑی قدرت والا ہے۔ غور سے سنو، شیطان تمہیں فقیر اور محتاج ہونے سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اے لوگو، اپنی موجودہ زندگی میں اچھے اعمال کر لو، انجام کار محفوظ رہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما بردار سے جنت کا اور نافرمان سے جہنم کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ جہنم کی آگ میں جہنمیوں کا چیخنا کبھی ختم نہ ہوگا، اس کے قیدی کو کبھی چھڑایا نہیں جا سکے گا، اور اس میں جس کی ہڈی ٹوٹے گی تو کبھی جڑ نہ سکے گی۔ اس کی گرمی بہت سخت ہے، وہ بہت گہری ہے، اور اس کا پانی خون اور پیپ ہے۔ اور مجھے تم پر سب سے زیادہ خطرہ دو باتوں کا ہے، ایک خواہشات کے پیچھے چلنے کا، دوسرا امیدیں لمبی رکھنے کا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خواہشات کے پیچھے چلنے سے انسان حق سے ہٹ جاتا ہے، اور لمبی امیدوں کی وجہ سے آخرت بھول جاتا ہے۔ حضرت زیاد اعرابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، خوارج کے فتنے کے بعد اور نہروان شہر سے فارغ ہونے کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے منبر پر تشریف فرما ہوئے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آنسوؤں کی وجہ سے ان کے گلے میں پندہ لگ گیا اور اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی اور آنسو نیچے گرنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنی داڑھی جھاڑ دی تو اس کے قطرے کچھ لوگوں پر جا گرے، تو ہم یہ کہا کرتے تھے، حضرت علی کے آنسو جس پر گرے ہیں اے اللہ جہنم اس پر حرام کر دیں گے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اے لوگو، ان میں سے نہ بنو جو بغیر کچھ کیے آخرت کی امید رکھتے ہیں اور لمبی امیدوں کی وجہ سے توبہ کو ٹالتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں باتیں تو زاہدوں جیسی کرتے ہیں، لیکن دنیا کا کام ان لوگوں کی طرح کرتے ہیں جن میں دنیا کی رغبت اور شوق ہو۔ اگر انہیں دنیا ملے تو وہ سیر نہیں ہوتے، اور اگر نہ ملے تو ان میں قناعت بالکل نہیں ہے۔ جو نعمتیں انہیں اللہ دے رہا ہے ان کا شکر کر نہیں سکتے، اور پھر چاہتے ہیں کہ نعمتیں اور بڑھ جائیں۔ دوسروں کو نیک کاموں کا حکم کرتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے، اوروں کو برے کاموں سے روکتے ہیں لیکن خود نہیں رکتے۔ محبت تو نیک لوگوں سے کرتے ہیں لیکن ان کے والے عمل نہیں کرتے، اور ظالموں سے بغض رکھتے ہیں لیکن خود ظالم ہے۔ اور دنیا کے جن کاموں پر کچھ ملنے کا صرف گمان ہی ہے، ان کا نفس ان سے وہ کام تو کروا لیتا ہے، اور آخرت کے جن کاموں پر ملنا یقینی ہے وہ کام ان سے نہیں کروا سکتا۔ اگر انہیں مال مل جائے تو فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اگر بیمار ہو جائے تو غمگین ہو جاتے ہیں، اگر فقیر ہو جائے تو نا امید ہو کر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور نعمتیں بھی استعمال کرتے ہیں، عافیت بھی ملتی ہے تو شکر نہیں کرتے، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو صبر نہیں کرتے۔ ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے دوسروں کو موت سے ڈرایا گیا ہے، انہیں نہیں، اور آخرت کے سارے وعدے اور وعید دوسروں کے لیے ہے۔
اے موت کا نشانہ بننے والوں اور موت کے پاس گروی رکھے جانے والوں، اے بیماریوں کے برتنوں، اے زمانے کے لوٹے ہوئے لوگوں، اے زمانے پر بوجھ بننے والوں، اے زمانے کے پہلو، اے حادثات کے کلیوں، اے دلائل کے سامنے گونگے بن جانے والوں، اے فتنہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں، اے وہ لوگوں جن کے اور عبرت کے چیزوں کے درمیان رکاوٹیں ہیں، میں حق بات کہہ رہا ہوں، آدمی صرف اپنے آپ کو پہچان کر ہی نجات پا سکتا ہے، اور آدمی اپنے ہاتھوں ہی ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو واعظ و نصیحت سن کر قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان کو عمل کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کر کے عمل کر لیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو تم سے پہلے لوگ صرف گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے، ان کے علماء اور فقہاء نے انہیں روکا نہیں، اللہ نے ان پر سزائیں نازل کی۔ غور سے سنو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم پر بھی وہ عذاب اترے جو ان پر اترا تھا، اور یہ سمجھ لو کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے سے نہ رزق کم ہوتا ہے اور نہ موت جلدی آتی ہے، آسمان سے تقدیر کے فیصلے بارشوں کے قطروں کی طرح اترتے ہیں۔ چنانچہ ہر انسان کے اہل و عیال، مال و جان کے بارے میں کم ہو جانے یا بڑھ جانے کا جو فیصلہ اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آسمان سے اترتا ہے۔ اب جب تمہارے اہل و عیال، مال و جان میں کسی قسم کا نقصان ہو اور تمہیں دوسروں کے اہل عیال، مال و جان میں نقصان کے بجائے اور اضافہ نظر آئے تو اس سے تم فتنے میں نہ پڑ جانا۔ مسلمان آدمی اگر دانیت و کمینگی کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو تو اسے جب بھی یہ نقصان یاد آئے گا وہ عاجزی، انکساری، دعا اور التجا کا مظاہرہ کرے گا، اور یوں اسے باطنی نفع ہوگا۔ اور کمینے لوگوں کو اس پر بہت غصہ آئے گا، جیسا کہ کامیاب ہونے والا جوئے باز تیروں سے جوا کھیلنے میں پہلی دفعہ ہی ایسی کامیابی کا انتظار کرتا ہے جس سے خوب مال ملے اور تاوان وغیرہ اسے نہ دینا پڑے، ایسے ہی خیانت سے پاک مسلمان آدمی جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو دو اچھائیوں میں سے ایک کی اسے امید ہوتی ہے کہ یا تو جو مانگا ہے وہ دنیا میں مل جائے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو پھر اس دعا کے دنیا میں قبول نہ ہونے کے بدلے میں آخرت میں اسے ثواب ضرور ملے گا۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، یا پھر اللہ اسے مال دیں گے اور اس کے اہل و عیال میں خوب کثرت ہوگی اور وہ خوب مالدار ہوگا۔ کھیتی دو طرح کی ہے، ایک دنیا کی، دوسری آخرت کی۔ دنیا کی کھیتی مال اور بیٹے ہے، اور آخرت کی کھیتی نیک اعمال ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دونوں قسموں کی کھیتیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت سفیان بن عینہ کہتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ایسا ہے جو یہ بات اتنے اچھے طریقے سے کہہ سکے؟ الوداع کی روایت اسی جیسی ہے، اور اس کے آخر میں یہ ہے، یا تو اللہ اس کی دعا دنیا میں پوری کر دیں گے اور وہ بہت زیادہ مال اور اولاد والا ہو جائے گا، خاندانی شرافت اور دین کی نعمت بھی اسے حاصل ہوگی، یا پھر اسے اس دعا کا بدلہ آخرت میں دیں گے، اور آخرت دنیا سے 1000 درجہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کھیتیاں دو ہے، دنیا کی کھیتی مال اور تقوی ہے، بظاہر مال اور اولاد ہے، اور آخرت کی کھیتی باقی رہنے والے اعمال صالحہ ہے۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں لوگوں میں بیان فرمایا، میں نے انہیں اس بیان میں یہ کہتے ہوئے سنا، اے لوگو، جو جان بوجھ کر محتاج بنتا ہے وہ محتاج ہو ہی جاتا ہے،
اور جس کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہ مختلف بیماریوں اور کمزوریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو بلا اور آزمائش کے لیے تیاری نہیں کرتا، جب اس پر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر نہیں کر سکتا۔ جو کسی چیز پر قابو پا لیتا ہے وہ اپنے کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ جو کسی سے مشورہ نہیں کرتا اسے ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ اور اس گفتگو کے بعد یہ فرمایا تھا، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف ظاہری نشان باقی رہ جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا تھا، غور سے سنو، آدمی کو سیکھنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، اور جس آدمی سے ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو اسے یہ کہنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے کہ میں نہیں جانتا۔ تمہاری مسجدیں ویسے تو اس دن آباد ہوں گی، لیکن تمہارے دل اور جسم اجڑے ہوئے اور ہدایت سے خالی ہوں گے۔ آسمان کے سائے تلے رہنے والے تمام انسانوں میں سب سے برے تمہارے فقہا ہوں گے۔ ان میں سے ہی فتنہ ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ کر واپس آئے گا۔ اس پر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، اے امیر المؤمنین، ایسا کب ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب علم تمہارے گٹھیا لوگوں میں ہوگا اور تمہارے سرداروں میں زنا اور بے حیائی عام ہوگی اور بادشاہت تمہارے چھوٹے لوگوں میں ہوگی جنہیں نہ تجربہ ہوگا نہ سمجھ ہوگی، اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں میں بیان کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو مخلوق کو پیدا کرنے والا، رات میں سے پھاڑ کر صبح کو نکالنے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا، اور قبروں میں جو مدفون ہے انہیں قیامت کے دن اٹھانے والا ہے۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اور میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بندہ جن اعمال کو اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ بنا سکتا ہے، ان میں سب سے افضل ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور کلمہ اخلاص ہے، اس لیے کہ وہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، اور نماز قائم کرنا ہے کیونکہ وہ ہی اصل مذہب ہے، اور زکوٰۃ دینا ہے کیونکہ وہ اللہ کے دینی فرائض میں سے، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے، اور بیت اللہ کا حج ہے کیونکہ یہ فقر کے دور کرنے اور گناہوں کے ہٹانے کا سبب ہے، اور صلہ رحمی کرنا ہے کیونکہ اس سے مال بڑھتا ہے اور عمر لمبی ہوتی ہے، اور گھر والوں کی محبت دوسروں کے دلوں میں بڑھتی ہے، اور چھپ کر صدقہ کرنا کیونکہ اس سے خطائیں مٹ جاتی ہے اور رب کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ نیکی اور بلائی کرنا ہے کیونکہ یہ بری موت اور ہولناک جگہوں سے بچاتا ہے، اور اللہ کا ذکر خوب کرو کیونکہ اللہ کا ذکر سب سے اچھا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں سے جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے ان چیزوں کا اپنے اندر شوق پیدا کرو کیونکہ اللہ کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اقتداء کرو کیونکہ ان کی سیرت سب سے افضل سیرت ہے، اور ان کی سنتوں پر چلو کیونکہ ان کی سنتیں سب سے افضل طریقہ زندگی ہے، اور اللہ کی کتاب سیکھو کیونکہ وہ سب سے افضل کلام ہے، اور دین کی سمجھ حاصل کرو کیونکہ یہی دلوں کی بہار ہے، اور اللہ کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ یہ دلوں کی تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ اس کی تلاوت اچھی طرح کرو کیونکہ اس کے اندر سب سے عمدہ قصے ہیں، جب اسے تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، اور جب تمہیں اس کے علم کے حاصل کرنے کی توفیق مل گئی ہے تو اس پر عمل کرو تاکہ تمہیں ہدایت کامل درجے کی مل جائے، کیونکہ جو عالم اپنے علم کے خلاف عمل کرتا ہے اور وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے اس جاہل جیسا ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے درست نہیں ہو سکا۔ بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ جو عالم اپنے علم کو چھوڑ بیٹھا ہے اس کے خلاف حجت زیادہ بڑی ہوگی اور اس پر حسرت زیادہ عرصے تک رہے گی،
اور اس کے مقابلے میں جہالت میں حیران و پریشان رہنے والے جاہل کے خلاف حجت چھوٹی اور اس پر حسرت کم ہوگی۔ ویسے تو دونوں گمراہ ہیں اور دونوں ہلاک ہوں گے، اور تردد میں نہ پڑو ورنہ تم شک میں پڑ جاؤ گے، اور اگر تم شک میں پڑ گئے تو ایک دن کافر بن جاؤ گے، اور اپنے لیے آسانی اور رخصت والا راستہ اختیار کرو۔ آسانی اور رخصت والا راستہ اختیار نہ کرو ورنہ تم غفلت میں پڑ جاؤ گے، اور اگر تم حق سے غفلت برتنے لگ گئے تو پھر خسارے والے ہو جاؤ گے۔ غور سے سنو، یہ سمجھداری کی بات ہے کہ تم بھروسہ کرو، لیکن اتنا بھروسہ نہ کرو کہ دھوکہ کھا لو، اور تم میں سے اپنے آپ کا سب سے زیادہ خیر خواہ وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والا ہو، اور تم میں سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ دھوکے دینے والا وہ ہے جو اپنے رب کی سب سے زیادہ نافرمانی کرنے والا ہو۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ امن میں رہے گا اور خوش رہے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ ڈرتا رہے گا اور اسے ندامت اٹھانی پڑے گی۔ پھر تم اللہ سے یقین مانگو اور اس کے سامنے عافیت کا شوق ظاہر کرو۔ دل کی سب سے بہتر دائمی کیفیت یقین ہے۔ فرائض سب سے افضل عمل ہے، اور جو نئے کام اپنے پاس سے گڑے جاتے ہیں وہ سب سے برے ہیں۔ ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر نئی بات گڑنے والا بدعتی ہے۔ جس نے کوئی نئی بات گڑی اس نے دین ضائع کر دیا۔ جب کوئی بدعتی نئی بدعت نکالتا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سنت ضرور چھوڑتا ہے۔ اصل نقصان والا وہ ہے جس کا دینی نقصان ہوا ہو، اور نقصان والا وہ ہے جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دے۔ ریاکاری شرک میں سے ہے، اور اخلاص عمل و ایمان کا حصہ ہے۔ کھیل کود کی مجلسیں قرآن بلا دیتی ہے، اور ان میں شیطان شریک ہوتا ہے، اور یہ مجلسیں ہر گمراہی کی دعوت دیتی ہے، اور عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنے سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور ایسے آدمی کی طرف سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں۔ عورتیں شیطان کے جال ہے۔ اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے کے ساتھ ہے، اور جھوٹ سے اجتناب کرو، کیونکہ جھوٹ ایمان کا مخالف عمل ہے۔ غور سے سنو، سچ نجات اور عزت کی بلند جگہ پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت اور بربادی کی بلند جگہ پر ہے۔ غور سے سنو، حق بات کہو، اس سے تم پہچانے جاؤ گے، اور حق پر عمل کرو، اس سے تم حق والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جس نے تمہارے پاس امانت رکھوائی ہے اسے اس کی امانت واپس کرو۔ جو رشتہ دار تم سے قطع رحمی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جو تمہیں نہ دے بلکہ محروم کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ جب تم کسی سے معاہدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب فیصلہ کرو تو عدل و انصاف والا کرو۔ آباء و اجداد کے کارناموں پر ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو۔ آپس میں حد سے زیادہ مذاق نہ کرو، اور ایک دوسرے کو غصہ نہ دلاؤ، اور کمزور، مظلوم، مقروض، مجاہد فی سبیل اللہ، مسافر اور سائل کی مدد کرو، اور غلاموں کو آزادی دلوانے میں مدد کرو، اور بیوہ اور یتیم پر رحم کرو، اور سلام پھیلاؤ، اور جو تمہیں سلام کرے تم اسے ویسا ہی جواب دو یا اس سے اچھا جواب دو۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور مہمان کا اکرام کرو، پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، بیماروں کی عیادت کرو، اور جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اللہ کے بندو، بائی بائی بن کر رہو۔ اما بعد، دنیا منہ پیر کر جا رہی ہے اور اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر رہی ہے، اور آخرت سایہ ڈال چکی ہے اور جھانک رہی ہے۔ آج دوڑانے کے لیے گھوڑے تیار کرنے کا دن ہے، کل قیامت کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہوگا، اور آگے بڑھ کر جنت میں جانا ہوگا۔ اگر آگے بڑھ کر جنت میں نہ جا سکا تو پھر اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ توجہ سے سنو، تمہیں ان دنوں عمل کرنے کی مہلت ملی ہے، اس کے بعد موت ہے جو بہت تیزی سے آ رہی ہے۔ جو مہلت کے دنوں میں موت کے آنے سے پہلے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خاص کرے گا
وہ اپنے عمل کو اچھا اور خوبصورت بنا لے گا اور اپنی امید کو پائے گا، اور جس نے اس میں کوتاہی کی اس کے عمل خسارے والے ہو جائیں گے۔ اس کی امید پوری نہ ہوگی بلکہ امید کی وجہ سے اس کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے ثواب کے شوق میں اس کے عذاب سے ڈر کر عمل کرو۔ اگر کبھی نیک اعمال کی رغبت اور شوق کا تم پر غلبہ ہو تو اللہ کا شکر کرو اور اس شوق کے ساتھ خوف پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کبھی اللہ کے خوف کا غلبہ ہو تو اللہ کا ذکر کرو اور اس خوف کے ساتھ کچھ شوق ملانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اچھے عمل پر اچھا بدلہ ملے گا، اور جو شکر کرے گا اللہ اس کی نعمت بڑھائے گا۔ میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کا طالب سو رہا ہو، اور جہنم کی آگ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سو رہا ہو، اور میں نے اس سے زیادہ کمانے والا نہیں دیکھا جو اس دن کے لیے نیک اعمال کماتا ہے، جس دن کے لیے اعمال کے ذخیرے جمع کیے جاتے ہیں، اور جس دن دلوں کے تمام بید کھول جائیں گے اور تمام بری چیزیں اس دن جمع ہو جائیں گی۔ جسے حق سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے باطل نقصان پہنچائے گا، جسے ہدایت سیدھے راستے پر نہ چلا سکی اسے گمراہی سیدھے راستے سے ہٹا دے گی، جسے یقین سے کوئی فائدہ نہ ہو اسے شک نقصان پہنچائے گا، اور جسے اس کی موجودہ چیز نفع نہ پہنچا سکی اسے اس کی دور والی غیر حاضر چیز بالکل نفع نہیں پہنچا سکے گی۔ یعنی جو براہ راست مجھ سے بیان سن کر فائدہ نہ اٹھا سکے وہ میرے نہ سنے ہوئے بیانات سے تو بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تمہیں کوچ کر کے سفر میں جانے کا حکم دیا جا چکا ہے، اور سفر میں کام آنے والا توشہ بھی تمہیں بتایا جا چکا ہے۔ توجہ سے سنو، مجھے آپ لوگوں پر سب سے زیادہ دو چیزوں کا ڈر ہے، ایک لمبی امیدیں، دوسرے خواہشات پر چلنا۔ لمبی امیدوں کی وجہ سے انسان آخرت بھول جاتا ہے، اور خواہشات پر چلنے کی وجہ سے حق سے دور ہو جاتا ہے۔ توجہ سے سنو، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور دونوں کے طالب اور چاہنے والے ہیں۔ اگر تم سے ہو سکے تو آخرت والوں میں سے بنو اور دنیا والوں میں سے نہ بنو، کیونکہ آج عمل کرنے کا موقع ہے لیکن حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا لیکن عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات کا دوسرا حصہ آج آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ جو بیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، امید ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے آخرت کا توشہ بنائیں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے، کیونکہ آج ہمارے پاس زندگی ہے، عمل کرنے کا موقع ہے۔ کل ہمارے پاس عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا، سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کل ہم افسوس کریں، اپنے آخرت کے لیے، اپنے قبر کے لیے کچھ کریں اور اللہ کو راضی کریں، اور اس حال پہ ہماری موت ہو کہ ہمارے منہ میں، ہماری زبان پر یہ کلمہ ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اپنے عبادات کو، اپنے اعمال کو ہم صحیح کریں اور اللہ کی طرف اپنی توجہ کریں۔ یقین مانیے، آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں، وہ یقین مانیے ہمارے طبیعت تباہی کے حالات ہے۔ ہم مسجد کے اندر تو مسلمان ہیں، لیکن مسجد کے باہر اپنی مسلمانی، اپنے ایمان کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں۔ کون سا وہ عمل ہے، کون سا وہ گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟
ہم نے کون سی گناہ کو چھوڑا ہوا ہے۔ یقین مانیے یہ سارے جو اعمال ہے، یہ سارے جو گناہ کے طریقے جو ہم کر رہے ہیں، جس کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، یہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔